کلپ نمبر 632۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 6 سے 8 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ ترجمہ، اور کافروں نے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، بے شک تم مجنون ہو، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے؟ وقالو، اور کافروں نے کہا۔ اس سے پہلی آیت میں کفار کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا تھا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق کفار کے شبہات ذکر کر کے ان کے جوابات دیے ہیں۔ کفار مکہ کے ایک اعتراض کی وجوہات۔ مکہ کے مشرکین تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ عموماً لوگ جب کسی سے عجیب و غریب کلام سنتے ہیں جو ان کی عقل میں نہ آئے تو وہ اس قائل کو مجنون سمجھتے ہیں۔ یہی حال مکہ کے مشرکین کا تھا، کیونکہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے اللہ عز و جل کی وحدانیت، اپنی رسالت، قرآن کی حقانیت اور قیامت کے وقوع کی خبر دی تو یہ ان کے لیے نہایت تعجب انگیز تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ تعجب کہ ایک انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے، اور قیامت کے بارے میں یہ کہ گلی سڑی ہڈیاں کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح توحید اور قرآن کے بارے میں ان کے شبہات تھے۔ نیز یہ کلام بطور تمسخر بھی تھا اور انجان لوگوں کو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کرنے کے لیے پروپیگنڈا بھی تھا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کفار کا جنون کی نسبت کرنا کوئی نئی بات نہیں، بلکہ پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فرعون نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون۔ ترجمہ، فرعون نے کہا، بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے۔ یوں ہی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا تھا۔ قرآن مجید میں ہے، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ ترجمہ، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور کہنے لگے یہ پاگل ہے، اور نوح کو جھڑکا گیا۔ بلکہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول تشریف لائے سب کو ان کی قوموں نے جادوگر یا دیوانہ کہا تھا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون۔ ترجمہ، یوں ہی جب ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو وہ یہی بولے کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ، ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے؟ کفار مکہ نے حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اگر آپ اپنی اس بات میں سچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر ہماری طرف مبعوث فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب نازل فرمائی ہے تو پھر آپ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے تاکہ وہ آپ کے دعوے کی سچائی پر گواہی دیں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے فرشتہ بھی بھیج سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے شبے کا جو جواب دیا وہ اگلی آیت میں مذکور ہے، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین۔ ترجمہ، ہم فرشتوں کو حق فیصلے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اور جب وہ اترتے ہیں تو لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتوں کو حق فیصلے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں۔
اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے معاملے میں قانون یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو ان لوگوں پر ظاہر فرماتا ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہو یا جن پر عذاب نازل کرنا مقصود ہو۔ اگر ان مشرکین کے مطالبے کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کی طرف حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نشانی کے طور پر فرشتہ بھیج دیتا اور اس کے بعد بھی وہ اپنے کفر پر قائم رہتے تو پھر انہیں مہلت ملتی، نہ ان سے عذاب مؤخر کیا جاتا بلکہ سابقہ قوموں کی طرح یہ بھی اسی وقت عذاب میں گرفتار کر دیے جاتے۔ لیکن چونکہ یہ امت قیامت تک باقی رہے گی، اسی میں بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہوں گے، اس لیے کفار کا یہ مطالبہ منظور نہ کیا گیا۔